بہترین ولیمہ کون سا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس میں، اب یہ سوچنے والی بات، نبی پاک نے پھر بہترین والی بات نہیں کی، نبی پاک علیہ السلام نے جب بتایا نا، آپ نے فرمایا گندہ ترین ولیمہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، معزز و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب کو آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے برادر طریقت محترم و مکرم بھائی محمد آفتاب احمد اتاری صاحب، آپ نے مجھے حکماً فرمایا کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں، اور ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم بھائی محمد ندیم صاحب قادری، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ جو خوشیوں کا موقع بصورت شادی عطا کیا ہے، اس پر یہ انہوں نے خوبصورت محفل کا اہتمام کیا مہندی کے موقع پر۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے ہمارے ندیم بھائی ان کو اور ان کے والدین کو، ان کے گھر والوں کو اور جملہ ان کے خاندان کے احباب، اور میں ضروری سمجھوں گا کہ ان کے تمام دوست اور گلی محلے والے جن دوستوں نے اس کار خیر میں ان کا تعاون کیا اور ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر و برکت عطا فرمائے، اور اس خوبصورت محفل کا صدقہ اللہ رب العزت ان پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے، اور آنے والی زندگی کے اندر ڈھیروں ڈھیر خلاق عالم ان کو رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے ہم سب حاضر ہیں اللہ کریم ہم سب کی دنیا اور آخرت بھی بہتر فرمائے۔ دوستان محتشم، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کروں گا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ 50 مرتبہ والے وظیفے پر عمل ضروری سمجھیں، اور پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو بے شک 50,000 مرتبہ پڑھ دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، چونکہ یہ آج کا جو موقع ہے یہ شادی خانہ آبادی کا موقع ہے، اور میں چاہوں گا کہ ذرا اسی حوالے سے جو قرآن و حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے، میں آپ کے سامنے وہ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، اور آپ سنیں گے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے فرامین میں کس خوبصورتی اور حسن کے ساتھ ان موقعوں کو بھی بیان فرمایا کہ جن کو آج ہم بھول چکے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے زندگی گزارنے کا جو بہترین نمونہ ہے، فرمایا وہ میرے محبوب کریم کی زندگی ہے۔ یعنی آپ زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو سوائے اس راستے کے کہ آپ حضور کی سنت کے مطابق چلیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو مرضی کر لیں، او پنجابی کہندے نے سدھے ہوئے تو پاویں پٹھے ہوو، کامیابی تب ہوگی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ اور یہ جو ایک شادی کا موقع ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے،
کہ مسلمانوں کے اب طور طریقے بھی بڑے عجیب ہو رہے ہیں، بلکہ یہ جو تھوڑا باتیں بند کریں گے میرے بیٹے، ناراض نہ ہوں تو، میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، اگر آپ باتیں کریں گے تو مجھے بات بھول جائے گی، تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں گے آپ حضرات، بہت شفقت آپ کی، اور بچے بھی ذرا توجہ میری طرف رکھیں گے تاکہ میں آپ سے بھی کوئی بات کر سکوں۔ گرامی قدر حضرات، مسلمانوں کے جو طور طریقے ہیں وہ بھی بڑے عجیب رویے اختیار کر چکے ہیں، اور یہاں پر باقاعدہ 8-8 10-10 دن تک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا جاتا ہے، اور ناچ گانے اور ڈھول تھاپ پر پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے میرے مرشد گرامی سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ سے جب کسی نے پوچھا کہ حضرت شادی کیسی کرنی چاہیے تو آپ نے لمبی چوڑی بات کرنے کی بجائے آپ نے اسے کہا کہ ذرا لفظ شادی لکھو، اس نے لکھا کہ یہ لفظ شادی میں نے لکھ دیا ہے، تو فرمایا اب اس کے 3 نقطے پہلے ہٹا دو شین کے اوپر والے، اس نے کہا جی ہٹا دیے، فرمایا اب کیا بنا، کہتا ہے شادی، تو فرمایا شادی شادی ہونی چاہیے، مسئلہ حل ہو گیا نا جی سارا۔ تو مطلب چونکہ وہ صوفی بزرگ ہیں تو صوفیانہ بولی کے اندر وہ لمبی چوڑی بات کرتے ہی نہیں صوفی، وہ تو 2 منٹ میں بات سمجھا دیتے ہیں، تو ہماری شادیوں کے یہ رویے جب آ جائیں گے تو انشاءاللہ بہت بہتری آ جائے گی۔ میرے عزیز، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اگر طریقوں کو دیکھا جائے تو آقا کریم علیہ السلام نے اس شادی کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں النکاح من سنتی، فرمایا نکاح میری سنت میں سے ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جس نے اس سے منہ موڑا وہ میری سنت پر نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات میں لکھتے ہیں جب آقا کریم علیہ السلام فرمائے نا کہ فلیس منی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، فرمایا اس کے 2 معانی ہوتے ہیں، ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میری سنت پر نہیں، یہ میرے طریقے پر نہیں، یہ میرے راستے پر نہیں، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ آج شادیوں سے اور نکاح سے نفرت کرتے ہیں، یہ دیکھا ہوگا آپ نے جو مارچ کے اندر ایک مارچ نکلتا ہے نا، وہ غلیظ عورتوں کا، میرا جسم میری مرضی والی آنٹیاں جب نکلتی ہیں تو وہ بک بک کرتی ہیں کہ ہمیں تو نکاح کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے کہا واقعی آپ جیسے جانوروں کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، نکاح کی ضرورت تو انسان اور انسان کی بچی کو ہوتی ہے نا۔ آواز کمزوروں والی ہے، آپ ذرا سبحان اللہ فرما سکتے ہیں، خیر ہے۔ تو یہ جو کمینگی جن کے ذہن میں ہوتی ہے ان کو پھر نکاح کی کیا ضرورت ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جبکہ یہ نکاح ایک فطرت کے بھی قریب ہے اور انسان کے تحفظ کے بھی قریب ہے، اور اسی کے ساتھ ہی بندے کو عزت اور عظمت ملتی ہے اور اللہ کی رحمت اور مصطفیٰ کی نگاہ عنایت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا نکاح میری سنت میں سے ہے، اور جو اس سے منہ موڑے، اس منہ موڑنے کا بھی علماء نے ایک مطلب لکھا ہے، فرمایا جس کو پسند نہ کرے یا وسائل ہوں اور کر بھی سکتا اور جان بوجھ کے شادی نہ کرے اور گناہ کرتا رہے، تو فرمایا ایسے بندے سے فرمایا گیا کہ تو ہمارے طریقے پر نہیں ہے، تو نکاح کرنا چاہیے، پہلی بات۔ اب دوسری بات یہ بھی توجہ طلب ہے، رحمت عالم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا اذا تزوج العبد، فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے اور شادی کرتا ہے کیا ہوتا ہے، فقد استکمل نصف الایمان، اللہ تعالیٰ اس کا آدھا ایمان محفوظ فرما دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ نکاح کرے تو آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہ بچے مجھے ڈسٹرب، پتر اٹھ کے ہی آؤ گے سارے، ایتھے کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، ناراض نہ ہوں، آ جائیں، 1 منٹ، آپ نے کچھ نہیں کہنا، میں خود جو سب سے اچھا بچہ ہے ادھر آ جائے، سب سے اچھا بچہ ماشاءاللہ، اے پتر تیری وجہ تو سارا ماحول خراب ہویا، آ جا آ جا آ جا آ جا آ جا آ جائیں میرے چاند، آ جائیں آپ بھی، آ جائیں آ جائیں، شاباش، ناراض نہیں ہوں گے آپ، 2 منٹ کھڑے بھی ہو جائیں تو خیر ہے۔ اے وڈے اگے آؤ نا، تمہیں میرے تو کیوں ڈر لگن ڈے، اگیا نیڑے لگ چھتی اگیا، وہ کچھ نہیں کہندا اگے ہو، وہ آ جا یار آ جا، میں گارنٹی دینا سونے، وہ ٹوپی والے تو اگے ہو، میں کچھ نہیں کہندا، اگیا نیڑے لگو، شاباش شاباش۔ ایویں لوگ میرے تو ڈردے نے جناب، اسی حضرت عطار دے مرید ہاں، ساڈے کول ڈرن وہ جڑے حضور دے دشمن نے، ساڈے جڑے صحابہ تے اہل بیت دے دشمن نے، تسی نہ ڈریا کرو، سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ۔ اور کیمرے والے تصویر بنا کے نا آپ بھی ذرا جگہ خالی چھوڑ دیں، میں سب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ پتر، ایتھے ہن کھڑے ہو جاؤ چپ کر کے، یا ایتھے جگہ مل دی ہے تو بیٹھ جاؤ، گل سنیا جے، میں پوری نیت کر کے آیا ہوں کہ میں نے آپ کو سبق سنانا ہے، سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اب ذرا دھیان فرمائیں گے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا آدھا ایمان محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ بات کو چھوٹی نہیں ہے، آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔
جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ حضور آدھا ایمان تو اس سے محفوظ ہو جائے گا نکاح سے، تو باقی آدھا ایمان کا کیا بنے گا؟ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، فرمایا تقوی اختیار کرو، تمہارا بقیہ ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو میرے عزیز یہ نکاح آدھے ایمان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اب آدھے ایمان محفوظ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جب تک انسان کا نکاح نہیں ہوتا نا، تو اس کے جو جذبات ہوتے ہیں، جو تخیلات ہوتے ہیں، اس کی جو سوچ ہوتی ہے، وہ ایک جگہ پہ ٹکتی نہیں ہے، اور بسا اوقات یہ سوچ کی بنا پر بہت بڑے بڑے گناہوں میں اور غفلتوں میں پڑ جاتا ہے۔ اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو حلال طریقے کے ساتھ اس کو اپنے معاملات انجام دینے کا موقع مل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ موبائل سے نکل کے سنیے میرے بیٹے، بہت ضروری بات ہے، گوڈے بھی چھڈو ہے، تسلی نہ بیٹھو۔ تو یہ جو نکاح ہے، اسے آدھا ایمان محفوظ ہوتا ہے، اور بقیہ آدھا وہ تقوی کے ساتھ۔ اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اس کا آسان مطلب ہوتا ہے ڈرنا، پرہیز کرنا۔ اس کو تھوڑا سا اور آسان لفظوں میں کہوں تو یہ بنتا ہے ہر وہ کام کرنا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے۔ سبحان اللہ، کی آواز اتنی کمزوروں والی یار، آسان کر کے کہہ رہا ہوں، یہ اصل تقوی کا مطلب ہوتا ہے۔ پھر تقوی کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ تقوی کا پہلا درجہ ترک الکفر و شرک، کہ بندہ کفر اور شرک کو چھوڑ کے کلمہ پڑھ لے، اسلام میں آ جائے۔ تقوی کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ ترک المعاصی، بندہ گناہ چھوڑ دے۔ مطلب کیا ہے؟ بھی کلمہ پڑھے آئی تو جینا دا پڑھے آئی ہوں اونا دی مان۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ اب تقوی کا تیسرا درجہ کیا ہے؟ ترک المتشابہات، جن جن چیزوں میں تمہیں شک ہے ان کو چھوڑ دے۔ اگر تمہیں شک ہے نا کہ یار یہ جگہ ٹھیک نہیں، نہ جا وہاں پہ۔ تمہیں شک ہے نا یہ کھانا ٹھیک نہیں، نہ کھا۔ تینوں شک ہے نا بھی آ جڑا سوٹ ہے نے مینوں دتا ہے، اے مینوں شک ہے یار کہ حلال پیسے دا یہ نہیں ہونا، نہ پا۔ جب تو ان چیزوں سے بچ جائے گا، سمجھ لے اللہ دا ولی بن گئے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو ہمیں بچنا چاہیے شک والی چیز۔ یہ تقوی کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسری حدیث تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب ذرا تیسری سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ ہاں، آپ میری طرف دیکھیں گے تو سبق آپ کو انشاءاللہ مزہ کرے گا۔ اس میں ساتھ ساتھ میں آقا کریم علیہ السلام کی شان بھی آ جائے گی، اور نکاح بھی، اور سارا معاملہ آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ چونکہ جو موقع ہوتا ہے نا، میری خواہش ہوتی ہے اس موقع کے مطابق بات کی جائے، تاکہ اس قوم کو اویئرنیس ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس موقع پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے رشتہ تلاش کرنا ہے، اب نکاح کی فضیلت تو سن لی، اب رشتہ بھی تو کرنا ہے نا، تو کیسے رشتہ کرنا ہے؟ یہ صحاح ستہ میں حدیث موجود ہے، توجہ فرمائیں گے آپ حضرات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب تم نے رشتہ دیکھنا ہے، بچی کو دیکھیں یا بچے کو دیکھیں، تو 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کتنی چیزوں کا؟ 4 چیزوں کا۔ بالخصوص عمومی طور پہ عورت کو دیکھنے کے لیے زیادہ جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں کا آج کل کا رواج یہ ہے، پہلے دیکھن گیا ہے امی ابا تے نال 2 بھرا گئے نے، ویکھ آئے نے، کو 2-4 ہزار دی روٹی کھا آئے نے، پھر دوبارہ اسی اگلے ہفتے آواں گے، مامیاں نے آنا ہے جناب، ہوں مامیاں آ گئیاں، پھر اگلے ہفتے ہوں چاچیاں نے آنا ہے۔ اوے اللہ دا نام منو، کیڑے کمی پہ گئے ہو؟ 50,000 تے تسی ویکھن چلو آتا ہے، تو ویاہ تے تسی کر لیا نا۔ خدا کا خوف کریں، مسلمانوں والا کام کریں، اور انسانوں والا بھی کریں۔ تھوڑی اوکھی تقریر تو نہیں ہوندی بھائی، یہ ہماری تربیت ہونی چاہیے، کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے یار۔ پورا ٹبر نہیں ویکھنا تو اسی ایک باری چوک بٹھا دینے، تسی آ کے ویکھ لو یار۔ کچھ خدا کا خوف کریں یار، کچھ خدا کا خوف کریں۔ تو اس طرح رویہ نہیں ہونا چاہیے، پہلی بات۔ اب جب دیکھنا ہے تو دیکھنا کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر عورت دیکھنی ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، فرمایا 4 شیاں ویکھنیاں نے۔ سب سے پہلے ان کا جو مال ہے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیمانڈ کرنی بھی گڈی بھی دیو تو 1 to 5 بھی دیو تو میں بیاہ کراؤں نا، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مالی کیفیت اتنی ہو کہ وہ مانگ کر کھانے والے نہ ہوں، چونکہ اگر وہ مانگ کر کھانے والی ہوگی نا تو انہیں تواڈے گھر آ کے بھی یہی حرکتاں کرے، اینا کو ہوے بھی صبر شکر والی ہوے۔ آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی۔ یہ اب میں اپنے حساب سے تشریح کروں گا تاکہ آپ کو جلدی سمجھ آ جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، فرمایا کہ اس کا حسب نسب بھی دیکھنا ہے۔ حسب نسب کہتے ہیں خاندانی کریکٹر، وہ کیسا ہے؟ اے ڈاکو نے، اے چور نے، اے لٹیرے نے، اے ٹھگ نے، اے نچن والے نے، گاؤن والے نے، کون نے؟ سٹیج والے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، کئی چوپ شاہ بن کے بیٹھے ہو۔
سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ایک کون ہے وہ خاندانی کریکٹر جو ہوتا ہے نا وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو جیسا خاندانی کریکٹر اگر یہ ہوگا کہ یہ نعتیں پڑھنے والے ہیں، اگر یہ ہوگا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت کرنے والے ہیں، ایک غوث پاک دیاں 11ویں آڑے نے، تو خیر یہ ہو جائے گی. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا. یہ دوسری چیز ہے. اب تیسری چیز ہے فرمایا والے جمالہا، فرمایا حسن بھی دیکھنا ہوتا ہے. اب اس حسن میں ہمارے معاشرے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، چٹی چمڑی بس اے حسن سمجھ لیا ہے، رنگ چٹا، قد وڈا ہے چھوٹا ہے، کیے کداں دے نقش چھڈو جی، چٹا رنگ بس. او پایا نا صوفیاء نے یہاں لکھا ہے، شارعین حدیث نے لکھا ہے، وہ فرماندے نے اس حسن سے مراد حسن صورت بعد میں ہے، حسن سیرت پہلے ہے. کہ اس کا اپنا کردار کیسا ہے، وہ نمازی بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ تلاوت والی بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ نمازی بھی ہے کہ نہیں، وہ تلاوت والا بھی ہے کہ نہیں. یار جڑے چوپ بیٹھو میری گل سمجھ آؤں دی پئی ہے تھانوں؟ میرا خیال ہے شادیاں دے موقعوں تے آئیں دی تسی پہلی باری تقریر سنو گے اللہ دے فضل دے. اور یہ ہماری ہونی چاہیے. ہمارے یہاں خطبہ بھی بس اوقات آ گئے، اے جی میں حضرت علی دی شادی پڑھن لگا تو میں سیدہ پاک او یار انہاں دیاں شادیاں ہیں اللہ دے فضل دے نال او سارے بیان کر دے نے، لیکن یار جو نبی پاک نے فرمایا یا جویں کیتا ہی اونج دس نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو وہ ایک قصے کہانی بنا کے اتنا لمبا بیان کرتے ہیں کہ قوم نو پتہ نہیں ہوندا بھی حضور نے باقی گلاں کی کیتیاں نے. وہ شانوں والے ان کے تذکرے ہوتے ہی رہتے ہیں اور ان کا کرنا بھی چاہیے، میں بھی کروں گا، لیکن جی میں کراں گا تو انہوں چاسنا آئے گی تو پھر گل ہوئی نا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس یار خوش آپ بھی پیچھے ہو جائیں، ناراض نہیں ہوں گے آپ، آ جائیں ان کی بات میں خدمت کیجئے گا. میں کلاس بہن والا بندہ تے آ جڑی ناسپا اوٹھ پہ مینوں تقریر بھول جان دیجئے، 1 گھنٹہ مجھے ٹائم دے دیں، گھنٹے تو پہلے تھوڑی میں جان چھڈاں گا، لیکن انشاءاللہ گھنٹے تو بعد تسی آکھو گے بھی 2 گھنٹے والی مولوی نے گلاں دسیاں نے. سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. اب یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ تیسری حدیث شریف میں آپ کو سنا رہا ہوں، سمجھ آئی؟ آقا کریم نے فرمایا کہ اس کے حسن کو بھی دیکھنا ہے، اور سب سے پہلے حسن سیرت کو اور بعد میں حسن صورت کو. یہ بات. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ والدینہا، فرمایا پھر تم نے اس کا دین بھی دیکھنا. سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا دین کے ساتھ کیسا تعلق ہے، پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، بچہ ہے تو نمازی ہے کہ نہیں، داڑھی شریف ہے کہ نہیں، صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کا عاشق ہے کہ نہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھ، یہ رشتے میں دیکھی جاتی ہیں. ساڈے والے چیزیں کوئی نہیں دیکھتے. منڈا ہوے تے روپیہ، کڑی ہوے تے رنگ چٹا، چلو جی رشتہ ہو گیا. قوماں بھی ہن تے نہیں جے پوچھ دے کہ اب بچوں کی مرضی ہے. میں کہا اے بچے نے جنہیں تو بچے آکھن نہیں ہیں خدا دا خوف کر. تو یہ تماشے بھی بند کریں. جو اپنے ہاتھوں سے تم نے کام کرنا ہے اس کا لطف ہی اپنا ہوتا ہے. شادی ہوے تے اے بچے دی اپنی مرضی، تے روٹی ہوے تے کہنا میں نا اپنے پوت نوں آپ پروٹھا بنا کے دینی، میرا پوت بڑا خوش ہو کے کھاندا ہے. پروٹھا تیرے ہاتھ دا تے ویاہ کسی اور دے ہاتھ دا. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی. اما جی ویاہ بھی اپنے ہتھیں کر رہا ہے، انہاں منڈیاں نے اپنے قابو چ رکھ. ابو جی قابو چ رکھو. رائے پوچھی جا سکتی ہے اور پوچھنی بھی چاہیے، اور بچے کو بھی اگر کو پسند ہے تو بتا دے، لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ بارو بارہ پہ ماں پر مجبور کیتا تے چل ویا. ایسی بات نہیں ہے. اور اگلی بات بھی سن لیں، اس حدیث کے تحت علماء نے لکھا ہے، فرماتے اگر کسی نے اس لیے نکاح کیا کہ بڑے پیسے والے ہیں، ایک وقت آ جائے غریب ہو جائیں گے. ہاں علماء نے لکھا ہے، شارعین حدیث نے اس لیے کیا کہ بڑا سونا یا بڑی سونی ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا حسن ختم ہو جائے گا. 40-45 تو بعد پھر آہو وہی صاحب. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اچھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور اگر نیت ہوئی تو اور زیادہ خراب ہوگا. اور اگر کسی نے اس لیے کیا کہ بڑا اونچا ٹبر انگلینڈ یہ ٹکر گئے تو انگریزاں جوگا ہی رہ جائیں گا پتر، پھر مسلمانہ جوگا نہیں رہے گا. یہ میں جو آپ کو بات سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیے. اور میرے آقا فرماتے ہیں دین کو دیکھو. اور یہاں صوفیاء نے ایڈا تکڑا جملہ لکھا ہے، ذرا غور کرنا. پتر ادھر دیکھ میری طرف، ادھر. اتنا تکڑا جملہ لکھا صوفیاء نے. وہ پتا کیا کہتے ہیں؟ اگر تم نے صرف دین کو دیکھا اللہ حسن بھی دے گا، عزت بھی دے گا، مال و دولت بھی عطا فرما دے گا. توجہ ہے؟ ابو داود شریف کے اندر ایک روایت سناؤں آپ حضرات کو جاگ رہے تھے چاہوں یا نہ دن اس میں چوتھی حدیث پڑھتا پیارے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رشتہ دیکھنے جاتے ہو، مفہوماً سنا رہا ہوں، فرمایا رشتہ دیکھنے میں دینداری کو سب سے پہلے رکھو. کہا کیوں؟ فرمایا دینداری ہوگی اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے نسلوں کی بھی پاکیزگی ہو جائے گی.
समझ आ रही है ना जी। और फिर अगली बात वहां पर ये मौजूद है, फरमाया हुस्न वाली वो औरत जो दीन से दूर है, उससे वो काले रंग की औरत बेहतर है कि जिसका कान बेशक कटा हुआ हो और उसमें बड़ा सुराख हो, लेकिन वो दीन समझती हो, तुम्हारे लिए वो काले रंग की औरत बेहतर है। समझ आ रही है? क्योंकि जो जाहिरी तौर पर खूबसूरत और दीन से दूर है, उसके अंदर में कालक है, और जो बाहर से रंग काला है और दीन मुस्तफा उसके दिल में है, अंदर की रोशन है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? तो इस वास्ते ये जो दीन का हुस्न है, ये सबसे पहले देखना चाहिए। ये मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया। और यहां पैंतन पाक की 5वीं हदीस पढ़ूं, जाग रहे हैं तो आप हज़रात? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा जिस औरत से निकाह करना चाहे उसको एक नजर देख सकता है। पता है आपको इस बात का? कहीं पहली बार ही सुने, देख लो जी, ये सुनते नहीं ना। ये पूरा इमाम अबू दाऊद और नसाई इब्ने माजा तिरमिज़ी, इनको पढ़ के देखे, कई मुहद्दिसीन ने पूरा पूरा चैप्टर कायम किया है। उसके तहत ऐसी हदीसें लिखी जिससे ये वाजे है कि जिससे आपने निकाह करना आप देख सकते हैं। पर देखने का मतलब ये नहीं कि 8 दिन पार्क में बैठे रहो, ये मतलब नहीं भी हर हफ्ते ही मुलाकात हो, ना 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 ना। इसके 2 मतलब उलमा ने बयान किए हैं। एक तो ये है कि घर के जो अच्छे अहबाब हैं, जैसे वालिद हैं, वालदा है, बड़े भाई हैं, बड़ी बहन साहिबा हैं, उनको अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे कि मैनू तुहाडे ते इतमाद है, तुसी वेख के आओ। उन्हें वेख्या तो समझो इन्हें वेख्या है। वो जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। एक देखने का ये मतलब होता है, और एक देखने का ये भी मतलब है कि वो औरत बिल्कुल आपके सामने आ जाए, आप उसके सामने एक नजर आप देख लें, कद काट उसका रंग सूरत, बस अल्लाह ए नोवे के नंबर ले लो तो काला ते दे, काला ते जान दो। इसकी शरीयत में इजाजत है नहीं, एक नजर देखने की इजाजत बहरहाल है। हुण इदां दी गल सुन के कई कहंदे ने आ तां नवीं सुनी है, ते जिहड़े हर रोज विआह तो पहलों एक दूसरे नूं बर्गर खिला तो कुल्फियां तो दब्बी खलोते ने, उन्हां नूं पुछण वाला कोई नहीं। तवज्जो है ना? हमारे इस्लाम के अंदर बहुत सारी आसानियां हैं, लेकिन लोगों ने उसके खिलाफ रवैये बनाए हुए हैं। फिर कहते हैं इस्लाम सख्त आ। मैं क्या तू समझे ही नहीं इस्लाम नूं, तेनू तो आप ही सख्त लगना है। तू इस्लाम को समझेगा तो फिर पता चलेगा ना। ये पैंतन पाक की 5वीं हदीस थी, आपने जिससे निकाह करना है आप उसे एक नजर देख सकते हैं, लेकिन बस देखना है। उसके बाद गप शप जनाब अली मरी घूमना तिल कलर कारत दब कर ये काम नहीं करना मेरा बच्चा, इसकी इजाजत नहीं। जो है वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया है। अगली बात, जाग रहे हैं तो ख्वाजा की छठी हदीस भी आए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फिर इरशाद फरमाया कि जब शादी हो जाए, तवज्जो है जी, मियाँ बीवी की शादी हो जाए तो फरमाया इन दोनों को चाहिए कि दीनी मुआमलात में एक दूसरे की मदद करें। मियाँ को चाहिए कि अपनी औरत की मदद करे, औरत को चाहिए मियाँ की मदद करे। अब वो कैसे कर सकती है? हुजूर ने मिसाल दिया बाकायदा तौर पर। ये अल्लामा प्रोफेसर सईद अहमद असद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके वालिद गिरामी, सूफी बासफा, पीर तरीकत, रहबर राह रुश्द व हिदायत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने किताब लिखी हुकूक ज़ौजन, उसके अंदर भी आपने इस हदीस को लिखा है। आप फरमाते हैं कि मिसाल मेरे आका ने यह दी है, अगर फजर के वक्त शौहर की पहले आंख खुली है तो यह अपनी बीवी की मदद करे। कैसे? उसे उठाए कि उठ नमाज पढ़। आवाज मट्ठी आ गई है, सोने सुभान अल्लाह ना सवाब हुंदा जे। और अगर औरत की पहले आंख खुली है तो अपने शौहर को उठाए, उठिए भाई नमाज पढ़ें। बल्कि यहां तक ये रिवायत अभी खत्म नहीं हुई, यहां तक है अगर उठाया, यानी शौहर उठा बीवी को या बीवी उठी शौहर को उठाया और वो चला गया वुजू करने के लिए, चली गई और वापस आके देखा तो वो सोया हुआ है दूसरे वाला, तो फरमाया अपने गिल्ले हत्थां दे इंज करके छिट्टे मुंह ते मारे। ये मोहब्बत का इजहार भी है और जगाने का तरीका भी है। यहां तक फरमाया कि मदद करो दीन के ऊपर। समझ आ रही है? बस वो छिट्टे ही मारने ने पूरा जाग नहीं डोलना सवेरे सवेरे, नहीं तो देखिए इदां दी गल्लां सुन के बड़े राजी होंदे नहीं है। तो ये मैं आपका टेस्ट बढ़ाने के लिए बोलता हूं ताकि आप जागते रहे ना, बहुत ही ना सीरियस हो जाया करो। बोलो तो सही ना यार। हाँ बिल्कुल बैठे ना जनाब। आप समझ आ रही है मेरे अजीजों को? कोई नहीं आ रही? तो दीन के मुआमलात में मदद करो, ये मिसाल दी गई है। इसी तरह अगर औरत पर्दा नहीं करती तो मर्द को चाहिए उसकी मदद करे। कैसे? उन्होंने आखे भी चादर मैं ले आके देना ते बुरका मैं ले आके देना, मदद हो गई ना उसकी। और अगर औरत ना माने तो उसको फिर समझाए और समझाने के लिए बताए पर्दा होना चाहिए। अब ये मैं मेरे से पर्दा करना जरूरी है, उनको कीमती शायद ही होता है, चवल शायद तो पर्दा नहीं ना होता।
आपको तरीका होना चाहिए बात करने का। मिसाल के तौर पे आप अमूमी तौर पे मोबाइल होता है, ये देखो मोबाइल है तो मोबाइल के ऊपर ये कवर चढ़ा हुआ है सारे दे कुड़ियां तो भावें मुंडे, बल्कि वो तो बुक पेपर होता है, बुक कवर बुक इत्थे भी उत्तों भी इंज फिर टिशू च दब के बैग दे विच। कोई भी औरत तो उसे बोला हम लड़ाई झगड़े वाले तो नहीं है, लेकिन हम सवाल तो कर सकते हैं ना, है वो ये है ए मोबाइल इन्ना जनाब टिशू नाल लपेटिया तो फिर कवर च उत्तू बुक कवर तो उत्तू फिर टिशू, कहते लै बाहर रहो तेन झरीटा लग जानियां। उन्होंने कहा आही तेन मसला समझाना सी, मोबाइल बाहर रवे तो जिवें इनू झरीटा लग जांदियां ने ना, इदां ही जे तू बेपरदा रहना है तो तैनू भी लोकां दियां नज़रें दियां झरीटां लगणियां ने, बच जा। जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह फरमाओगे प्यार दे नाल है। हाँ, इस बात को समझने की कोशिश करें ना। तो फरमाया कि जब शादी हो जाए तो मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे की मदद करें दीन के मुआमलात में। वो जो भी दीन का मुआमला मर्द नहीं करता औरत समझाए, औरत नहीं करती मर्द समझाए। आपको एक बात सुनाऊं आप हज़रात को, तवज्जो है। मेरे एक दोस्त हैं कस्टम ऑफिस में वो काम करते थे, ये काफ़ी अरसा पहले उन्होंने मुझे बात सुनाई। कह रहा है जी मेरी शादी जब हुई ना तो जो मेरी बीवी बनी वो हाफिज़ा थी, तो कह रहे वो जब मेरे पास आई ना तो उसने मुझे आकर पहली जो बात कही, उसने कहा जी हज़रत मुझे अपनी तनख्वाह बताएं कि आपकी तनख्वाह कितनी है। तो मैंने आख्या 50,000। ये 10-12 साल शायद पुरानी गल हुई, शायद इस तो भी शायद पुरानी होएगी। तो उन्हें आख्या भी हजूर गुजारिश है वे 51,000 मैं घर नहीं जे वड़न देना। सदके जावां तुहाडी चौप तो 51,000 वो तुसी लियाउणा ते मैनूं ओहदा तुसी सोर्स दसना भी कित्थों दी आया है। आया कि कोई प्लाट वेचिया है, कोई होर कारोबार कर दे, कोई दुकान है, जे नौकरी है तो जिन्नी है वो नहीं। वो कहते 25,000 भी होई ना तो मैं 5 गुजारा करना है। उन्हें कहा भलिए लोग के क्यों? उन्हें आख्या मैं हराम नहीं खाना, मैं हलाल ही खाना है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की, जज़ाकल्लाह अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। इस बात को जरा आप समझने की कोशिश करें। उन्हें आख्या मैं हलाल खाना, मैं हराम नहीं खाना। कहता हजरत जी उन्हें मेरी इंज दी मदद की है कि उस दिन दा, जज़ाकल्लाह अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। इसका मतलब गल्लां च वजन है, ये कौम सुनना चाहती है और ये इदां दे मौके ते होनियां चाहिदियां ने। ओ बोलो ते सही ना, इस बात को जरा समझिए। वो कहता जी उस तो बाद मैनू सुकून हो गया। पहलों मैं क्या तू की करदा सी? कहता हजरत तौबा तो कर ली, लेकिन गल ये वे असी पहलों घूगी मारते सी। अज कहते नहीं घूगी मारन का 5,000 लगना। कहता जी उस तो बाद आप घूगी तो घूगी रह गई, आप चिड़ी भी कभी नहीं मारी। नहीं करना हला हराम काम नहीं करना, बस अल्लाह ते खैर सल्ला। कहता वाकई मौलाना जे चंगियां बीवियां आ जान ना तो बंदे नूं उस वेले अल्लाह ताला ये राह रास्ते ले आउंदा, ते जे चंगे बंदे मिल जान फिर अल्लाह ताला उस औरत नूं राह रास्ते ले आउंदा है। कई औरतां होंदियां जिहड़ियां नावल ते डाइजेस्ट पढ़न वालियां, ड्रामे देखण वालियां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ड्रामे वेखदियां भी ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ड्रामेबाज ही कोई नहीं ਹੁੰਦਾ। लेकिन अगर उन्होंने कोई दीनदार बंदा मिल जाए 1 महीने तो बाद कहंदियां ने गफलत दे विच रहियां जिन्ना रब दी बारगाह सजदा करन दा लुत्फ है किते होर है ही कोई नहीं है। वो अच्छा बंदा मिल जाए तो तरबियत हो जाती है। तो फरमाया कि मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे की मदद फरमाएं। तवज्जो है कि कोई नहीं है। हाँ, इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन मैंने मोटी मोटी आपकी खिदमत में अर्ज़ की ताकि इस मौके पर आपको थोड़ी अवेयरनेस भी हो जाए और हमारी तरबियत भी हो जाए। गल समझ आउंदी भी सारे भरावां नूं? अगर आ रही है 6 हदीसें हो गई थी, जाग रहे हैं तो ख्वाजा की छठी के बाद आपके इल्म में होना चाहिए कि खाना काबा के तवाफ़ होते हैं चक्कर 7 हैं। उस निस्बत से 7वीं हदीस जाग रहे हैं तो सुनाऊँ आप हज़रात को। नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, ये मुख्तसरन व मफहूमन हदीस सुना रहा हूँ। आप में से कुछ बंदे दाएं बाएं देख रहे हैं तो आप ना तकरीर नहीं सुन पाएंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। देख लें इधर, मज़ा आएगा आपको। हुजूर बेहतरीन शादी कौन सी होती है? अब ये मेरे आका बता रहे हैं, सुन लीजिए। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया जिस शादी के अंदर खर्चा कम किया जाए वो सबसे बेहतरीन शादी होती है। अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। जिसके अंदर जज़ाकल्लाह फजूल खर्चियां ना हों, में फजूल दे खर्चे वो नहीं होने चाहिए। फरमाया जिसमें वो ना हो, फरमाया वो बेहतरीन शादी होती है।
جاگ رہے ہیں تو 8ویں حدیث عرض کروں؟ اور یہاں پر میں تبصرہ تو کرنا چاہتا تھا لیکن ایک بات کی طرف اشارہ دیتے، شادیاں کرتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، بسم اللہ، اللہ آپ کو عزت بخشے میرے بھائی، بیچارے قرضے لیتے ہیں اور انہیں قرضے وہ نہ ہوندا نہیں جنہ کر بیندے نے، تو پھر بعد دے وچ وہ بلیم سارا کسی اور تے لگ جاندہ ہے، جزاک اللہ۔ اور وہ بلیم کس پہ لگتا ہے بھلا آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ وہ بلیم اسے عورت تے لگتا ہے جنہوں ویاہ کے لے آؤندے جے کہندے جدوں دی آئی ہے نا ساڈے تے تک قرضہ ہی نہیں مکا، او مرے دے آن تو 5 دن پہلو تو قرضہ چکیا سی، او بیڑا تر جا تیرا۔ ہن نہیں تو سبحان اللہ کہنا ہے، اے دے آن تو پہلے تو قرضہ چکیا سی، تو ڈرامے کرنے سن، سارے محلے دے وچ جان دا مراسی اکٹھا کر کے تو نچایا، اے او دی واسطے تو قرضے چکے سن، تینوں کہنے گیا سی قرضے چک، ہن کہنا جدوں دی آئی تو میرا قرضہ ہی نہیں لتھا۔ کمال والی گل ہے، او بینک چ کام کر دیا جڑا آمدے تیرے قرضے لاوے۔ سانو سوچنا چاہیے میں ڈرامے کرنے آسی جناب، اپنے شادی ایک سنت ہے، ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے اور کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ کس نے کہا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین شادی ہے جس میں بندے کا خرچہ کم ہو۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے بہترین شادی وہ ہے جڑی اپنی اوقات دے مطابق ہوگی، بس اپنی اوقات تو زیادہ ذات دی کوٹ کی لی چھتیریاں نو جپے، تینوں آکھیا کہ جپے پا اینج دا مولوی تو کوئی نہ سنیا ہوئے گا، تے مینوں سادہ بھی حوصلے والا بندہ آ جائے، جگر کم والا بندہ مینوں سن ہی نہیں سکتا، لیکن بات یہ کہ پتہ تو چلے نا ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ 7 حدیثیں ہیں اور اس پر قرضے مرضے نہ لیا کرو، ہاں تھوڑا بہت ہو گیا ہے، کوئی یک دم مہنگائی ہو گئی ہے بہن بھائی سے لینا پڑا تو وہ پھر بلیم ہو دیتے نا، لا اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، اس کے مطابق کام کرنا چاہیے یار، ایسے ہی جناب عجیب و غریب کام ہوتے ہیں۔ حدیثیں ہو گئی ہیں 7، جاگ رہے ہیں تو 8ویں پڑھوں؟ اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ جنت کے 8 دروازے ہوتے ہیں، اس نیت سے پڑھتا ہوں اللہ کر کے ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا بہترین ولیمہ کون سا ہوتا ہے؟ توجہ ہے گی ابراہیمہ دی، بہترین ولیمہ کون سا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس میں، اب یہ سوچنے والی بات، نبی پاک نے پھر بہترین والی بات نہیں کی، نبی پاک علیہ السلام نے جب بتایا نا آپ نے فرمایا گندہ ترین ولیمہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آج کل غریب رشتہ داروں سادے ہی نہیں، بس اوقات بڑھے بابے نہیں سادے، کہندے نے دھوتی بننی ہونی تو آپ میرج ہال جانا تو دھوتیاں والے نہیں پینٹاں والے جان، میں کہا پینٹاں والے جدو کٹے کھول دیجئے پھر پتہ لگتا جے۔ اللہ اکبر۔ جو میں 8ویں حدیث شریف آپ کی خدمت میں عرض کی ہے ذرا اس کو سنیے گا۔ فرمایا کہ گندہ ترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ ہمیں اپنے طور طریقے اور جو اپنے رویے ہیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر جو غریب ہوتے ہیں ان کو ویسے نظر انداز ضرور کیا جاتا ہے، تو غریبوں کو نظر انداز نہ کیا کریں، اپنے جو رشتہ داروں میں سے بالخصوص ہوں ان کو تو ضرور بلایا کریں اور ان کو بھی اپنی خوشیوں کے اندر شریک کیا کریں۔ اللہ کریم اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کیا میں امید کروں کہ اس پر عمل فرمائیں گے؟ اب آ جائیے ذرا 9ویں حدیث شریف آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ جی نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 من سنن المرسلین، فرمایا 4 چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں۔ ادھر منڈیا ادھر ویکھ ہوئے، ادھر پتر ادھر، میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ، میں نے بار بار کہا ہے میری توجہ بڑھ جاتی، سارے ادھر ویکھنا پے گا تانوں، اٹینشن پلیز، کہتے ہیں یور اٹینشن پلیز، توجہ آپ کی ہونی چاہیے۔ یہ دن سمجھو لیکچر ہو رہا ہے تو آپ کوئی سیکھنا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا التعطر، سب سے پہلے عطر لگانا، والسواک، اور دوسرا ہے مسواک کرنا، والحیا، تیسرا ہے حیا کرنا، والنکاح، چوتھا ہے نکاح کرنا۔ یہ 4 چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں۔ اب یہ جو عطر لگانا ہے، خوشبو لگانا، یہ یاد رکھ لیں یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورت اپنے شوہر کے لیے لگا سکتی ہے بس، اور وہ بھی اپنے گھر کے اندر، وہ خوشبو لگا کے باہر نکل ہی نہیں سکتی۔ اب یہاں پر عورت تو دین سختی کرتا ہے، میں کہتا ہوں خوشبو تو روکیا بھی تیرے کیڑا متھے تے بندوق رکھی ہے،
تینوں مسئلہ دسیا ہے نا, تینوں چاہیے تو عمل کر, نہیں عمل کرنا تو قبر چ آپ پہ بھگتنا ہی. اس میں عورت کا تحفظ ہوتا ہے, اور عورت جو خوشبو لگا کے نکلے, ویسے بھی بلا مقصد بلا وجہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ویسے ایک فلسفہ ہے جو لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آیا, انہوں نے تماشا بنا دیا, اور وہ یہ ہے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ عورت کو گھر کی ملکہ بناتا ہے. اسلام کا مزاج کیا ہے کہ وہ عورت کو گھر کی ملکہ بناتا ہے, لیکن انہوں باہر نکل کے نکرانی بنانا شوق چڑھے آج, کدی سکولوں کے کدی دفتر کدی بینکاں اینے کھجل ہونا ہی ہونا ہے, اینوں اس تو سوا نظر ہی کوئی شے نہیں آتی. حالانکہ وہاں پر دل دماغ کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ سب کے سامنے. او بی بی اللہ دا نام گھر رہ, اپنی حفاظت کر. اور میں یہاں ایک جلدی میں بات سناؤں. ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ عورتیں بارگاہ خیر اللہ نام میں حاضر ہوئیں اور آ کے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے. کہا کس بات کا؟ جہاد میں جانے کا, اور مرد جہاد میں جاتے ہیں تو ہم نہیں جا سکتی, تو ہمارے لیے بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ جیسے مرد اکیلے حج پہ جاتے ہیں تو ہم بھی جائیں. حضور آپ نے حکم دیا ہے کہ یہ اپنے محرم کے ساتھ جائیں. کہا بالکل حکم دیا ہے. تو یہ تو پھر ثواب لٹ کے لے گئے بندے, جنگاں تے بھی یہ جان, جہاداں تے بھی یہ جان, تے حجاں تے بھی یہ جان, تے سانو اجازت ہی کوئی نہیں, اسی گھراں چ ہی رہنا ہے, تے آہی نیانے, تے آہی گھر, تے آہی روٹیاں جداں آدਤਾਂ ہوندیاں. انہاں آخیا بھی حضور ہے ساڈی گل ہے تے اے تے سانو کو مسئلہ تے حل کرو. حضور نے فرمایا کریے جی حل, جی کرو. فرمایا تم اپنے گھر میں رہ کر اپنی حفاظت کر لو اور اپنے شوہر کی بات مان لو, اللہ تمہیں حج عمرہ جہاد اور ہر چیز کا ثواب عطا فرما دے گا. مسئلہ حل ہویا کہ کوئی نہیں ہویا؟ لیکن اس بی بی نو کون سمجھاوے, ہن 2 جماعتاں پڑھ جو گئی ہے. نہیں میں نے تو نوکری کرنی ہے, اج تو زمانہ ہی ہے نہیں. میں کہتے ہیں ہن کداں دس یہ زمانہ کیڑا آ گیا ہے. تو عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر میں رہا کرے. اگر تجھے نہیں بھی سمجھ آتی تو مرنے تو بعد جواب تو آپ ہی دینا ہے, ہم اپنا فریضہ پورا کر رہے ہیں. تو یہ جو عطر لگانا یہ مرد کے لیے ہے, اور بالخصوص مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ ضرور خوشبو لگایا کریں. سمجھ آئی نا؟ مذہبی لوگ نعت خان ہو گئے, نقیب ہو گئے, خطیب ہو گئے, پیر ہو گئے, انہوں چاہیے لباس بھی اچھا پاؤن. اچھا لباس پہننا یہ حضور کی سنت بھی ہے اور حکم بھی ہے, اور اللہ اس سے راضی بھی ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ وہ اچھا لباس کا مطلب مرداں والا ہی ہوئے, بیبیاں والا نہ ہوئے. بس اوقات ایسے بھی کئی ایک وقت آیا تھا نعت خانہ نہیں دے سوٹ پائے سی بھی لگتا سی بھی یہ ہون ہی نہ کسی برات تو ہی آیا ہے, کہ بیبیاں والے ہی کپڑے پا کے آ گیا. یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا. ہوں تو پھر بھی انہوں نے کوئی سنجیدہ کپڑے شروع کر چھڑے نے. تو یہ اچھا لباس پہننا چاہیے, سنجیدہ لباس پہننا چاہیے. تو اس کے بعد خوشبو بھی لگانی چاہیے. اس خوشبو کے ساتھ نیت کیا کرنی چاہیے؟ تاکہ مسلمانوں کو راحت ہو, جو میرے پاس بیٹھے ان کو خوشبو آئے, بدبو نہ آئے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے ساتھ ان کا دل خوش ہوگا. مومن کا دل خوش ہو گیا تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا. تو خوشبو لگایا کریں. ویسے میرے آقا کریم نے فرمایا ہے 3 چیزوں کا کبھی انکار نہیں کرنا. پوچھا گیا کون کون سی؟ نمبر 1 فرمایا جب تمہیں کوئی عطر پیش کرے تو انکار نہیں کرنا, لے لیا کریں. نمبر 2 تقیہ, جب تمہیں کوئی تقیہ پیش کرے, میرے بھائی میرے عزیز, جب تمہیں کوئی تقیہ دے تو فرمایا اس وقت بھی تم نے انکار نہیں کرنا, تقیہ بھی لے لیا کریں. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جب تمہیں کوئی بندہ دودھ پیش کرے تو فرمایا وہ دودھ بھی انکار نہ کیا کریں, وہ بھی آپ لے کے پی لیا کریں. اگر زیادہ پینے کا دل نہیں کرتا تو بے شک آپ گھونٹ بھر لیں بسم اللہ پڑھ کے, لیکن اس کا انکار نہ کیا کریں. یہ 3 چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ حکم ہے. پہلی چیز تھی عطر لگانا, عطر لگایا کریں. اور اگر اس نیت سے لگایا کہ میں عطر لاواں گا ویکھاں گا پھر کیڑا لاوندا ہے, لوگ کی آکھن گے بڑا بلے بلے, تو فرمایا یہ نیت نہیں, قیامت والے دن پھر اس کے جسم سے بدبو آئے گی, صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو سکون پہنچے, بس آپ عطر لگائیں. نمبر 1. نمبر 2 فرمایا والسواک, مسواک کرنا. یہ جو منہ کی صفائی ہے نا, مسواک کے ذریعے سے کامل طریقے سے ہو جاتی ہے. آج کل کے دور میں برش استعمال کیا جا سکتا ہے, کوئی منع نہیں ہے. فقیر دونوں چیزیں استعمال کرتا ہے. میری گاڑی میں مسواک بھی ہے, برش بھی ہے, گھر میں الگ ہے, جہاں بھی ہم اپنا سامان پورا رکھتے ہیں. حضور کی سنت ہے. اور ویسے بھی ہمیں مسواک سے محبت ہونی ہی تھی, چونکہ ہم حضور کے امت ہی ہیں. لیکن کامل محبت اگر کروائی ہے تو حضرت عطار نے کروائی ہے. میرے پیر و مرشد آپ اتنی محبت سینے سے لگا کے رکھتے ہیں, وہ الگ بات ہے. بس اوقات لوگ ہمیں تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں, مسواک کہاں سنت نے, فلانی شاید سنت نہیں, وہ باتیں کرتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں ہم, جو کچھ ہوتا ہے وہ کر کے دکھا دیتے اللہ کے فضل سے. اللہ ان کا بھی بھلا کرے اور اللہ تمہارا بھی بھلا فرمائے. اب یہ سنیے, مسواک کیا کریں. یقین کریں ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, یا گھروں میں مائیں بہنیں سن رہی ہیں,
آپ اس بات پر غور کریں کہ اب کتنے دن ہو گیا ہم نے اپنے منہ میں مسواک نہیں کی یا برش نہیں کیا، ذرا غور کریں تے پتہ جے کنی بو آؤندی ہوندی جے. کئی بندے سانو مسئلہ دسن آؤندے نے نا، حضور آ مسئلہ انج تے انج، یقین کرو او مسئلہ دسن ڈیا ہوندا ہے، سانو مسئلہ بنیا ہوندا ہے. ہن دسو کہڑے پاسے جائیے؟ ایسے ہی ہے جی رضوان بھائی، اسی ہن دسو کہڑے پاسے جائیے؟ یقین کریں اپنے منہ کو صاف رکھا کریں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہاں تک فرمایا گیا، فرمایا کچا پیاز اور یہ جو بدبودار چیزیں مولی وغیرہ یہ کھا کر کوئی ہماری مسجد کے قریب نہ، یہ باقاعدہ روایت ہے. اور اگر یہ کھائی ہیں تو مسواک کر کے پھر جائے. کو طریقہ کار ہونا چاہیے ہمارا. تو یہ مسواک کریں. اچھا مسواک کا فائدہ، دانت صاف، ہاں جی بس نہیں، مسوڑے ٹھیک، دانتوں کو کیڑا نہیں لگتا، حافظہ مضبوط ہوتا ہے، گردن کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، یہ تو فائدہ ہی اپنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مسواک ضرور فرمایا کریں. یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز ہے حیا. جس طرح درخت قیمتی ہوتا ہے پھل کی وجہ سے، اسی طرح انسان قیمتی ہوتا ہے حیا کے پھل کی وجہ سے. بسم اللہ. جس کے اوپر حیا کا پھل نہیں ہے وہ بندہ قیمتی نہیں ہو سکتا ہے. اپنے اوپر حیا کا پھل لے کے آئیں. اور اس میں عورتوں کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور مردوں کو بھی 1% پیچھے نہیں رہنا چاہیے، حیا پورا کریں. میرے آقا کریم علیہ السلام کتنا حیا کرتے ہیں. رحمت عالم علیہ السلام، بخاری شریف جیسی کتاب میں موجود ہے، پہلے دن کی نئی نویلی دلہن اپنے گھونگٹ میں بیٹھ کر اتنا نہیں شرماتی تھی جتنا میرے مصطفیٰ عام حالات میں حیا فرمایا کرتے تھے. میرے آقا کریم علیہ السلام کا شرم و حیا اتنا اعلیٰ اور عظیم تھا. اور یاد رکھ لیں، جس معاشرے میں حیا اٹھ جائے قوم بھی بے حیا ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو حیا ہونی چاہیے. اور صرف یہاں تک بات نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. فرمایا جب تمہارے پاس حیا نہ ہو تو پھر جو جی چاہے کرنا. کیا مطلب ہے؟ جدو حیا مک جائے تو بندہ مثل جانور دے ہو جاندہ ہے. جانور دی مجبوری ہے قلے تے بنے ہیں، نہیں تو ادھر ٹکر مار، ادھر مار، اے دے پٹھے خراب کر، اے دے کر، اے دے جے دے حیا نہیں ہوندا، اے دے نہ لڑ، اے دے نہ لڑ، ایتھے کر، او تے ڈنگر کوئی فرق نہیں، او دیاں 4 لتاں نے، دیاں 2 لتاں نے، بس بیٹھے ہو. اپنے اندر حیا بھی ہونا چاہیے. اور میں یہاں پر ایک دھیرے سے بات کرنے لگا ہوں اور میں چیک کروں گا سٹیج سے آخری بندے تک کس کو سمجھ آئی ہے. جب حیا کرنا ہے نا تو سب سے پہلے حیا خدا اور مصطفیٰ کا کرنا ہے، اس کے بعد حیا صحابہ اور اہل بیت کا کرنا ہے، اور پھر حیا اللہ کے ولیوں کا کرنا ہے، پھر علماء محدثین اور صوفیاء کا کرنا ہے، اور اس کے بعد ماں باپ کا کرنا ہے، پھر اپنے بڑوں کا کرنا ہے، پھر ہر مسلمان کا حیا کرنا ہے. جنتی جنتی زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے جی آپ سب حضرات کی؟ اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. تو یہ ہے حیا. ہم نے کرنا کس کا ہے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو یہ ترتیب اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارے معاشرے میں تلخیاں ختم ہو جائیں گی. کوئی اللہ رسول کے خلاف باتیں کر رہا ہے، کوئی صحابہ کے خلاف، کوئی اہل بیت کے خلاف. اور آج کل وہ جیلم کا فتنہ، بابے تے شاہی کوئی نہیں. میں کہوں تیرا ابا ہے نہیں تو ساڑھے ابا نے تو کچھ نہیں کہنا، میں نویں ڈرامے کرن ڈیا بیٹھا. آج کل میں نے ویسے اس کو پھکی نہیں، پھکا دینا شروع کیا ہوا ہے. پھکا سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جمعے کے خطابات آپ دیکھ لیا کریں تو آپ کو مل جائیں گے. بہرحال آج شادی کا موقع ہے تو یہاں پر تو میں اپنے موضوع کی ہی بات کروں گا تاکہ 2-4 باتیں جلدی میں اور بتا دوں. میرے بھائن کہتے سی 10 منٹ ہو رہے ہیں، میں 15 دے بھی 20 لا کے جاواں گا تاکہ اس قوم کو نہ پتہ چل جائے کچھ نہ کچھ ہمیں. آج میں امید کروں گا کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں علم ہوا ہوگا. تو یہ جو حیا ہے یہ بندے کے اندر ہونا چاہیے. اور اس پر بھی میں اور باتیں کر سکتا ہوں لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہتا. ذرا آگے چلیے. پھر نبی نے فرمایا ون نکاح، اور فرمایا نکاح بھی نبیوں کی سنتوں میں سے ہے. یہ آقا کریم نے فرمایا. یہ 9 حدیثیں میں نے مکمل کی. اچھا اس کو سمجھاتے ہوئے جتنی میں نے بیان کی ہیں ویڈیو نکال کے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ 20 کے قریب حدیثاں ہو گئی آج. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اب آخری بات آپ کی خدمت میں کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جب شادی ہو جائے نا، عمومی طور پر جو گھر کا ماحول ہوتا ہے اس کے اندر 15-20 دنوں کے بعد نا ایک تلخی کا ماحول شروع ہو جاتا ہے کہ جی
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਐਡਜਸਟ होना है ना। समझ आ रही है? और जो आपकी बहू है अब उसके ऊपर भी बड़े ब्लेम लगना शुरू हो जाते हैं। ऐ तो इंज कर दी, ऐ तो इंज कर दी, ऐ तो इंज कर दी। भी तुहाडे घर जड़ियां ने ताज कंपनी दियां ने। देखो मैं फैसलाबाद च बैठा इस वास्ते तुहाडे नाल गल करन डे अजे। मैं यार ड्रामे बंद करो। पता नहीं क्या मसला क्या है। बसा औकात ऐसा होता है जो सस हुंदी ना, सस जदों तो उन्हें रिश्ता वेखना ना पूरे महल्ले च उन्हें वो ढोल कुटना है, परी लभी परी। हाँ जी, ते ठीक 1.5 महीने बाद चड़ेल आ इदां दी आ जांदी कर बीबी। एदा मतलब अपने घरों परी सी ते तेरे घर आके चड़ेल बनी, रौला ते तैनू है। ओए बोलो ते सही ना यार। तो ये जो हमारे रवैयों के अंदर गलतियां हैं ना, इन गलतियों को दुरुस्त करें। समझ आइए? आने वाली कुड़ी नूं चाहिए धी बन के रवे, और इस अम्मा नूं चाहिए मां बन के रवे। ओनू चड़ेल नहीं बनना चाहिए, तेनू डैड नहीं बनना चाहिए। ये हमारे तलखियां ये बहुत ज्यादा होती हैं। और वैसे भी अपने घर आउंदा बड़ा चंगा लगता है ना, जदों अपने कुड़ी दा विआह करन ना कोई बंदे कई आइंदे तो सानू बड़े टक्कर दे जी। असीं फिर बहुत नतीजे कड्डी दे ने भी यार लोकां दा रवैया वेखो किदां दा जी। बेटी शादी की कहंदा यार बहुत चंगा मुंडा, बहुत जवाई चंगा। की होया? जदों असीं कहने उदों फराल जांदा कुड़ी नूं ते तनख्वाह सारी भी उहनूं दिंदा है। उदां भी बस मारदा कुटदा नहीं, वो सुत्ती रवे ते सुत्ती रवे, जागदी जागदी, कोई सख्ती सुख्ती है नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया जी। जदों अपना मुंडा विआह करदा कहंदा इहदा तां खाता ही कोई नहीं, ना उहनूं कहंदा उठ, ना उहदे कोई काम दा कहंदा ही, तनख्वाह उहनूं दिंदा ही, जल्ले देखो सहुरियां दे जांदा ही। ਉਹ मैं कहा ਤੁਹਾਨੂੰ खैर ते हैगी आ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਧੀ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ? ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ना ਹੁਣ नालन कोहणियां मारते भी हूँ सही है। समझ आ रही है? ये सिर्फ तबसरा कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। हमने ना शादी जब हो जाए तो बच्चे और बच्ची को थोड़ा टाइम दिया करें। और कोई गल कहनी है तो जे अपने जबान दे विचों जहर कढ़ के गल करनी, अग कढ़ के गल करनी है तो धी पुत कह के गल नहीं हो सकती यार। उदा कहने मैंने शुगर होया, अल्लाह करके जीभ नूं शुगर हो जाए। शुगर दा माना मिठा है, जीभ मिठी हो जाए सानू होर की चाहिदा है। वैसे तो शुगर किसी नूं भी ना होवे जिहड़ी असल बात है, लेकिन सारे जिसम नूं शुगर है, जबान च फिर खपरे सप वाली जहर ही लई फिरदा ही, इत्थे डंग मारदा ही। उदां शुगर दा मरिया पिया। का खुदा दा खौफ करो यार। सदना तो तुसीं मैनूं दोबारा कोई नहीं, पर अज तो सुन लो ना। समझ आउंदी पई है? ओ मेरा चन्न ये साडे रवैयां नूं सही करना पेगा। उदा जी शुगर बहुत होई आ ते जबान ओही जहर उगलदी पई। जबान मिठी हो जाए, दसो भाई मुआशरे दे अंदर तलखियां हो सकदियां ने? दसो मैनू। ए तलखियां साड़ियां इस वास्ते वधियां जे असी ना अपने घर वास्ते चाहुंदे हर शय आ जाए और दूसरे दे घर वास्ते अल्लाह करके मार ही जावे ना। इंज ना करया करो। और आखिरी बात आपकी खिदमत में करके फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और वो ये है, बच्चा बच्ची जब इनकी शादी हो जाए ज़रूर जो तरबियत की बात हो वो कहा करें, लेकिन अच्छे अंदाज में। लड़ाई झगड़ा मार कुट नो नू नसा देना ना 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 ना। आपे गई तो हुण आपे ही जावे फलां ना, ड्रामे करना बंद कर बीबी। समझ आई ना? ऐ जदों सारे मुंडे विआह जाते हैं, हुण मुंडे कहते हैं असीं वखरिया होना है। तवज्जो है ना? तो फिर ये अम्मा दलीलां देण लग पैंदी मौलवियां नहीं बन के, अद्धा अद्धा घंटा तबसरे झाड़दी है, कट्ठे रहना चाहिए, कट्ठे रहने च बरकत हुंदी आ, पुत इदां नहीं करना चाहिए। हालांकि आप आउंदे ही ने 2 महीने रौला इन्ना पाया सी कि अपने बंदे लैके वखरी हो गई सी। अपना ये रवैया है तो पुत्तरां नूं दलीलां बैठी दिंदी है। तो महाजन तो तां बन जे तूं अज कीता है तां। ओ बोलो तो सही हो। ये सिर्फ मैं बता रहा हूं औरतों को अपना रवैया। औरतों में बड़ी छोटी छोटी गल नूं लैके ओ जनाब तूफान खड़ी कर दे। अल अमानु वाला फीस इन्हों सोचना चाहिए। रह गए बंदे, इन्हों भी चाहिए सिर्फ बंदे ना बन, बंदे दे पुत्र भी बनन। हाँ अपने घरों के कदी भैन दे कहण ते कदी मां दे कहण ते एवें बेगमां नूं कुट्टी रख दिओ। कुछ हया करो यार, कुछ हया करो। ए पुत्र तेरियां धीआं होणियां ने, जदों इन्हां जवान होना तो तू विआह करने ना, उदों फिर दुआवां कारी साहब दुआ करोगे चंगे बंदे मत्थे लग जाण। तू सारी हाथी कुट्टी रखिया, तैनूं सारे हाजी लभ जाण। बल्ले ओ शेरा। हुण समझ आई जे? बंदियां नूं भी चाहिए बंदे दे पुत्र बन के रहण, ते बुढ़ियां नूं भी चाहिए कि अपने हुदूद दे अंदर रहण। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम घर च किवें रहिंदे सन, आ सुणा दवां हदीस जे जागदे बैठे।
نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک باری حضرت اما عائشہ صدیقہ پاک نو بلایا. آخری گل ہے, اس تو بعد میری تقریر ختم ہو جائے گی. حضور نے فرمایا عائشہ کہاں ہو؟ حضور میں سین دے وچ کی پہ کرنی ہے؟ یا رسول اللہ میں پانی پی رہی ہوں. میرے آقا کریم نے فرمایا جتنا پیا ہے یہیں بس کرو, باقی میں محمد پیوں گا یہ پانی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. باقی میں محمد پانی پیوں گا. اے ذرا گل سنیا جے توجہ دے نال, 1 منٹ میں دے دیو, گل سن لو تاکہ تانوں فائدہ ہو جائے. اس وقت کی ایک رسم یہ بھی تھی کہ لوگ اپنی زوجہ کا جھوٹا پانی نہیں پیتے تھے. آج بھی کئی ادھر میں کدی جھوٹا پانی نہیں پیتا, میں منجے تے بیٹھ کے روٹی نہیں کھان دیتی. تے میں کہا کی تو بندہ ہے؟ ساڈی نظریں تو وڈی چوڑ ہے, تو کتھوں دا بندہ ہے؟ ہن دیکھ کئی منہ تھلے سٹ گئے, کئی تھلے سٹ گئے جی, یہ تو سانوں بھی جاندا ہے. نہ ادا دی حرکتاں کریا کرو. کس نے کہا یہ؟ میرے نبی کی بات سن, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا جتنا پانی پیا ہے نا, توجہ ہے, بس کرو باقی میں نے پینا ہے. حضرت اما عائشہ پاک کہنے حضور یہاں تو کوئی نہیں اپنی بیوی کا جھوٹا پیتا. آپ نے فرمایا آج اس رسم کو میں محمد توڑ کے رکھ دوں, آج ہم ختم کر دیں گے. اور اگلا جملہ بھی سننا ذرا, گلاس دینا میں ذرا آپ کو بتاؤں. نبی پاک علیہ السلام نے وہ کٹورا پکڑا نا, کٹورا, اس وقت کٹورے ہوتے تھے, تو آپ نے جو جملہ بولا, ہوں نہیں میں تمہیں کہنا بولو چاہے نہ بولو, سوچیا جے ضرور. آپ نے فرمایا عائشہ بتاؤ تم نے منہ کہاں سے لگایا تھا؟ میں محمد وہیں سے منہ لگا کے پانی پیوں. کدی اپنے گھر دے اندر اے اظہار کر, انہوں احساس کرا اپنی بیوی نو کہ تو میرے گھر دی عزت ہے, تیرا ایتھے کوئی مقام ہے, تیرا کوئی رتبہ ہے, تینوں اسی عزت دیتی ہے. میں ویکھنا تیرے نالوں لڑائی کیویں کر دی ہے, تے تیری گل کیویں نہیں مان دی, تے تیرے کم ٹائم نہ کیویں نہیں کر دی. اسی کدی اہمیت بھی تے نہیں نہ دیتی. ماڑا جا لون مرچاں ود ہو جان تے تاں کہ تیری ماں نے تے تینوں سکھایا ہی کچھ نہیں. تہاڈا تاں روی گندا, تسی تاں ہے ہی ایداں دیاں, پتہ نہیں میرے تو گل کداں پے گئیاں. بلے ہو تو شاماں دا منڈا, تو کی مینوں دس نا, تیری ماں نے تیرے کو منارہ پاکستان بنوایا, تو کی ہے, تیری اوقات کیا ہے؟ آؤندی تینوں ایتل کرسی سدھی نہیں, اوقات تیری آ ہے تے بک بک کرنا ہے. 5-4 بندے ٹھلے پہ گئے نے بھائی. اپنے رویے سیٹ کرو, اپنے رویے, اپنے آپ نو جڑا فرعون بنایا جے نا, اے فرعونیت کٹ کے اپنے آپ نو بندے بناؤ. توجہ ہے گرامی قدر حضرات, یہ آخری بات میں نے آپ سے یہی کرنی تھی. اپنے گھروں کے اندر سلوک رکھا کریں, احترام دیا کریں. احترام دینے سے ہمارے گھروں کا ماحول اچھا ہو جائے گا. جتنے دوست بیٹھے ہیں, نماز روزے کی آپ پابندی فرمائیں گے, والدین کا احترام کریں گے, سچ بولیں گے, اور کوشش فرمائیں گے کہ ہم حضور کی غلامی میں اپنی زندگی کو بسر کریں. آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم.